ایک آدمی دن میں مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ بھی ایک طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ محمد منقدر، یہ شدید گرمی کا زمانہ تھا مدینے میں، تو اس نے باہر نکلا تو اس نے پانچویں امام کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں اور پسینوں پسین جو ہے وہ ہوئے ہیں، دو خادم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ چلتا ہوں آج ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یہ اپنے کو بڑا زاہد سمجھتا تھا اس زمانے کا۔ کہتے ہیں کہ امام کے پاس گیا باغ میں، تو امام نے کو جا کے سلام کیا، تو امام نے جواب سلام دیا، اور آپ اس وقت اپنے دونوں غلاموں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان سے کہتا ہے کہ آپ تو قریش کے بزرگوں میں سے ہو، اور پھر بھی آپ طلب دنیا میں، دنیا کی طلب میں اس گرمی میں باہر نکل آئے ہو اور یہ کام کرنے لگے ہو۔ یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اتنے دنیا طلب ہو، اتنے دنیا کو چاہنے والوں کی اتنی شدید گرمی میں باہر نکل آئے، اور صاحب جو اپنے کام کر رہے ہو، آپ تو قریش کے اتنے بڑے ہو۔ اور کہا اگر ایسے میں آپ کو موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہتے کہ امام نے اپنے غلاموں کے کندھوں پہ سے ہاتھ ہٹائے، وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو یہ عبادت اور اللہ کی اطاعت میں موت آئے گی، چونکہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے کام کرتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ ہاں، دوسروں کے اوپر بوجھ بننا یہ گناہ ہے۔ تو اگر ایسے میں مجھے موت بھی آ جائے تو میں عبادت کی حالت میں مروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، وہ نماز اور روزے میں نہیں ہے صرف کہ صاحب جو ہے وہ جب ہم عبادت کہتے ہیں تو نماز اور روزہ ٹھیک ہے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، لیکن عبادت کا مفہوم شریعت میں بڑا وسیع ہے۔ اگر آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے انجام دینے لگے تو وہ عبادت بن جائے گا، وہ اس کی جو ہے رضا بن جائے گا۔ لیکن امام کی جو یہ حدیث آج میں نے چنی ہے، اس میں امام افضل العبادہ کی بات کرتے ہیں۔ عبادتوں میں سے آپ بتاتے ہیں دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں عبادتوں میں، افضل العبادات، یعنی عبادتیں تو بہت سی ہیں، نماز روزہ یہ ساری بھی چیزیں اس میں، لیکن افضل العبادات پانچویں امام جو ہے وہ دو چیزوں کو بتاتے ہیں۔ پہلی چیز جو امام بتاتے ہیں وہ ہے عفت الفرج۔ عفت الفرج یعنی پاک دامنی۔ آدمی اپنی جنسی خواہشات کو اگر پورا کر رہا ہے تو وہ جائز طریقے سے پورا کرے۔ اس کی جو سیکچول ڈیزائر ہیں ان کو کیسے پورا کرے؟ جائز طریقے سے، جو اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے اس کے ذریعے سے پورا کرے۔ اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ وہ عقد کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ غیر جائز طریقہ ہے، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، چاہے لواط کی صورت میں ہو، جیسے بھی ہو، وہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پہلی اور اہم چیز جو افضل العبادات میں سے ہے وہ عفت الفرج ہے، انسان کا پاک دامن ہونا۔ انسان کا اس جنسی خواہش کو اگر پورا کر رہا ہے یا اس کو مٹا رہا ہے تو وہ جائز طریقے سے مٹائے۔ اور چونکہ یہ افضل العبادات ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اگر قرآن مجید کی طرف جائیں تو جو لوگ یہ عبادت انجام دیتے ہیں، یعنی اپنے کو اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ ان کا مقام اور رتبہ بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں تو بڑی واضح مثال ہے اس کی، اور وہ ہے جناب یوسف۔ جناب یوسف سے بڑی مثال تو مل ہی نہیں سکتی کہ جنہوں نے اپنی اس خواہش جنسی کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ بیچارے وہاں سے نکل کے آئے تھے تو دوسری مصیبت تو یہی گلے پڑ گئی تھی ان کے، زلیخا کی، کہ صاحب وہ، اور اتفاق کی بات یہ کہ ہر وقت رہتے بھی وہیں تھے، محل میں ہی رہتے تھے، آتی جاتی، اور صاحب جو ہے وہ ہر وقت ان کو جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہو گئی، اور جو اس نے حال کیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ خلوت گاہ میں لے گئی۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، کہیں باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہ صاحب وہ ایک محل میں لے گئی جہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور وہاں اس نے پھر اپنی وہی خواہش رکھی، مگر جناب یوسف انکار کرتے رہے پہلے ہی کی طرح، ہمیشہ کی طرح، یہاں تک کہ آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے۔
اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ آپ کا دامن جو ہے وہ پکڑ لیا، قرآن مجید کہتا ہے دامن پکڑ لیا، پٹ گیا، اور اسی وقت وہ آ گیا عزیز مصر۔ وہ جو محل میں داخل ہوا تو عورتیں تو ہیں چالاک تو ہوتی ہیں وہ ایسے بھی، تو اس نے فوراً جو ہے وہ بدل دیا معاملہ، مکاری اور فریبی جو اس نے دکھائی، ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں اس ٹائپ کی، اس نے فوراً بدل دیا اور کہا دیکھو تمہارے گھر میں رہ رہا ہے اور تمہاری ناموس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تمہاری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اب عزیز مصر جو ہے وہ بھڑکنے والا تھا، لیکن اسی کے خاندان کا یعنی زلیخا ہی کے خاندان کا ایک بچہ جو گہوارے میں تھا، اور اس نے جو ہے وہ گواہی دی، جو قرآن مجید میں ہے کہ بھائی دیکھ لو اس میں کون سی بات ہے، دامن پیچھے سے پٹا ہے کہ آگے سے پٹا ہے؟ اگر دامن پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے، اس نے پکڑ کے کھینچا۔ ہاں اگر دامن آگے سے پٹا تو پھر وہ ہوگا۔ اور اب دیکھ لیا عزیز مصر نے، سمجھ گیا کہ بات تو صحیح ہے، مگر آپ دیکھیں عورت اپنی بات کو وہیں چھپا دیا، دبا دیا کہ صاحب کسی کو بتانا نہیں، بس یہ بات مہر سے باہر نہ نکلے، مگر نکلی، یہاں تک کہ عورتوں میں پھیل گئی، اس وقت کی جو عورتیں تھیں ان میں پھیل گئی، اور وہ اس کو تانا دینے لگے ہے تم غلام کے ساتھ ہیں اور تم جو ہے اپنے خادموں کے ساتھ اس طرح سے۔ اور پھر اس نے ان کو بھی سبق سکھانے کے لیے وہ پوری دعوت رکھی تھی کہ صاحب وہ لیمو یا جو بھی تھا ہاتھ میں دے دیا اور چاقو ہاتھ میں دے دیا، اور جناب یوسف سے کہا تم سامنے سے گزرو، اور وہ گزر گئے تو قطعنا ایدیہن، انہوں نے وہ پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ کہا کہ بھائی یار، تب ان کی سمجھ میں آیا۔ اور پھر بھی جب یہ بات زیادہ ہوئی تو اس نے پھر سفارش کی کہ عزیز مصر سے کہ نہیں تمہیں انہیں زندان میں ڈالنا ہوگا۔ اور پھر خود بعض جگہ تو ملتا ہے کہ خود جناب یوسف نے دعا کی کہ پروردگار میں اس ماحول میں کیسے رہوں، اس سے اچھا مجھے زندان میں ڈالو۔ وہ دعا قبول ہوئی اور آپ زندان میں جو گئے۔ تو عفت الفرج افضل العبادات، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ افضل العبادات میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی جنسی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھے اور اس کو ناجائز طریقے سے پورا نہ کرے، یہ افضل العبادات۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب یوسف کی ہے قرآن مجید میں۔ اور آپ دیکھو چونکہ یہ افضل العبادات ہے تو پھر درجہ بھی کیسے ملا جناب یوسف کو؟ جناب یوسف کے لیے اللہ نے پہلے تو بات یہی کہ وہ جو تہمت لگی تھی وہ بھی رفع ہوئی، دور ہوئی۔ وہ جو تہمت لگائی گئی تھی کہ صاحب ایسا، وہ تہمت تھی تو اس کو بھی صاف کیا گیا کہ نہیں جناب یوسف ایسے ہیں ہی نہیں، انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں کہ خود اس کی بیوی نے بھی اقرار کیا بعد میں تو چل گئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ صاحب وہ تہمت ہی رفع ہوئی، بلکہ اللہ نے اس تہمت کے لیے کہ صاحب یہ غلط کہہ رہی ہے، جس نے گواہی دی تھی اس بچے کو بھی اللہ نے انعام دلوایا۔ یہ جو بچہ جس نے گہوارے میں گواہی دی تھی کہ دامن اگر پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف گنہگار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن جناب یوسف محل میں بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک جوان جو ہے وہ گزرا جو پرانا لباس پہنے ہوئے تھا، پھٹا پرانا سا۔ اسی وقت جناب جبرائیل آئے اور کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو جناب یوسف نے کہا بلاؤ، اس کو بلایا اور کہتے ہیں کہ اس کا لباس اس کو جو ہے اتارا، نیا لباس پہنوایا، اور صاحب جو ہے اس کا ماہانہ مقرر کیا کہ ہر مہینے سے اتنا جو ہے پیسے دیا ہے۔ جناب جبرائیل مسکرانے لگے تو جناب یوسف نے پوچھا کم دیا ہے کیا جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس نے ایک گواہی دی تھی حق کی اور آپ نے اس کے اوپر اتنا کرم کیا۔ اگر کوئی پوری عمر جو ہے وہ اللہ کی گواہی دے، اللہ کے لیے شہادت دے، تو پروردگار اس کے اوپر کتنا احسان کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تہمت کو بھی رفع کیا اور جس نے اس کے لیے گواہی دی تھی اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازا۔ اور اس کے علاوہ جناب یوسف کو اللہ نے جو اہم ترین چیز عطا کی، نبوت کے علاوہ اور صاحب جو ہے وہ بادشاہت کے علاوہ، وہ تعبیر خواب کا علم، خواب کی تعبیر ان کو دے دی۔ خواب کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وہ ذہانت اور وہ عقل جو ہے وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے، سن کے جو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، یعنی وہ عقل جو ہے وہ سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جناب یوسف کو یہ بھی دیا۔
اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ 2 خواب کی تعبیر تو ان کی قرآن میں ہی ہے. وہ جب زندان میں ڈالے گئے تو وہ 2 جو قید میں ڈالے گئے تھے اسی کے بادشاہ کے غلاموں میں سے ایک صاحب جو ہے وہ روٹیاں پکاتا تھا اور ایک جو ہے وہ ساقی تھا. اور ان میں سے دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پانی پلا رہا ہوں. جو روٹی پکاتا ہے اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ وہ ٹوکری رکھی ہے اور چڑیا جو ہے وہ آ کے کھا رہی ہیں. آپ نے کہا بھائی تو ڈیوٹی پہ لگ جائے گا پلانے والے سے کہا, اور تیرا کام خراب ہے, تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور جو ہے وہ چیل کوے جو ہے وہ تمہارا گوشت کھائیں گے. تو یہ بھی پوری ہوئی, ایسے ہی ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری تو وہ خود بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی جو ہے وہ گائیں ہیں اور 7 جو ہے وہ کمزور گائیں ہیں. کمزور جو ہیں وہ موٹی جو گائیں ہیں ان کو جو ہے وہ کھا رہی ہے. وہ پریشان ہو گیا بھائی یہ کیا چکر ہے. ہم کہا کہ بھائی زندان میں ہے ایک آدمی. بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ عفت الفرج افضل العبادات میں سے ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے, جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے جو ہے وہ انجام دیتا ہے, تو پروردگار عالم اس کے رتبے جو ہے بڑھا دیتا ہے. اب دیکھو اللہ نے جناب یوسف کو کیسے کیسے مرتبے دیے اور کس طرح کا جو ہے وہ علم دیا. اور پھر اسی خواب کی تعبیر کو جب بتانے کے لیے آئے تو پھر وہ آپ کو وزیر بنے, اور پھر وہ مر گیا تو پھر آپ جو ہے وہ خود عزیز مصر جو ہے وہ ہو گئے. اور یہ صرف جناب یوسف کی بات نہیں, اگر آپ ہمارے زمانے میں بھی آئیں تو ابن سیری جو ہے وہ بڑا اپنے زمانے کا ایک پاک جوان تھا. ابن سیری ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. وہاں ایک عورت جو ہے وہ کپڑا خریدنے آتی تھی. اس جوان کی ابن سیری کی جو ہے وہ عاشق ہو گئی. ایک دن آئی اور بہت سارا کپڑا خریدا, اور اس نے کہا کہ مالک سے کہا دکان کے کہ بھائی یہ کپڑا میں اتنا گھر نہیں لے جا سکتی اکیلے, اپنے شاگرد سے کہو کہ میرے گھر پہنچا دے. اور اب وہ لے گئے, اس کے گھر تک پہنچانے. جب اندر گئی تو کہا کمرے میں رکھ دو, اور کمرے میں گھسے تو کنڈی لگا لی اس نے. اور وہی اپنی ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بات آئی. اب یہ جوان تو پاک جوان تھا, بہت ڈرایا اللہ سے, خوف خدا دلایا, مگر کہاں. یہ بھوت جب سوار ہوتا ہے نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ اس نے ماننے کو تیار نہ ہو. اللہ سے مدد مانگی ابن سیری نے تو ایک خیال ذہن میں آیا, اور اس نے کہا کہ اچھا مجھے اجازت دے کہ میں ٹوائلٹ میں جاؤں. مثلا وہاں گیا اور اس نے جو ہے وہاں کی جتنی گندگی تھی سب اپنے بدن پہ مل لی. پہلے ایسے نہیں ہوتی تھی ٹوائلٹ جیسے ابھی. آپ جنگل گاؤں وغیرہ میں بھی جائیں تو وہ پورے دن اس میں پڑا رہتا تھا وہ فضلہ اور گندگی. شام کو اٹھانے والے آتے تھے چوڑے چمار, وہ لے جاتے تھے, یا صبح کو آتے تھے. اس نے پوری اپنے بدن پہ مل لیا اور وہاں سے بدن پہ مل کے باہر آیا. اور اب جیسے وہ اس کی طرف بڑھتا تھا وہ پیچھے بھاگتی تھی, وہ دروازہ کھول دیا, بھاگو بھاگو نکلو یہاں سے. لیکن اللہ نے کیا کیا اس کے بعد؟ اللہ نے یہ کیا کہ ان کے بدن میں خوشبو پیدا کر دی. اور اب یہ جدھر سے بھی نکلتا تھا نا یہ آدمی, کہتے ہیں اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی. تو کیوں ہوا یہ؟ افضل العبادات عفت الفرج. افضل عبادات میں سے ایک کیا ہے کہ جنسی خواہشات کو جو ہے وہ جائز طریقے سے پورا کرنا. اور جب کوئی اس راستے پہ چلتا ہے تو چونکہ افضل العبادت ہے تو اللہ ایک انعام دیتا ہے اس کو. اور وہ ایک انعام تو یہ دیا ان کو. اور میں نے یہ اس لیے سنا ہے آپ کو کہ جناب یوسف کو ہی صرف تعبیر خواب نہیں ملی, ان کو بھی تعبیر خواب کا علم ہوا. ابن سیری کو مشہور ہے ان کا, آپ ابھی جا کے سرچ کریے گا دیکھیے گا. تعبیر خواب جو ہے جو جن کی مشہور ہیں ان میں سے ایک ابن سیری ہیں کہ جو یہ بتاتے تھے. یعنی اللہ وہ عقل و فہم جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے ان کو. اور اسی تعبیر خواب کی وجہ سے بڑے نقصانات اٹھائے انہوں نے اپنی زندگی میں. پھر ابن سیری نے حاکمان وقت جو ہے وہ ڈرنے لگے تھے, ان کو جو ہے وہ زندان میں ڈال دیا تھا. انس بن مالک کے شاگردوں میں سے تھے یہ. جب انس بن مالک مرا تو اس وقت زندان میں تھے. اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ بھائی مجھے غسل و کفن وہ دے گا, تو یہ تو زندان میں تھا. تو بڑی مشکل سے انہیں زندان سے باہر لایا گیا تھا کہ صاحب وہ زندان سے باہر آئے اور آ کے جو ہے انس بن مالک کو جو ہے وہ غسل و کفن دے. تو اللہ انعام دیتا ہے اس میں, چونکہ افضل العبادات ہے. تو 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل العبادات میں سے کیا ہے؟ عفت الفرج.
جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا، اور جو اسے جائز طریقے سے پورا کرتا ہے اللہ جو ہے وہ اس کے درجات اور مرتبے کو بلند کرتا ہے، اس کو ظاہری بھی نقصانات سے بھی بچاتا ہے اور اس کو اخروی نقصانات سے بھی بچاتا ہے، ظاہری نقصان سے بھی بچاتا ہے اس کو۔ ایک بادشاہ کا جو ہے وہ انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بٹھایا تھا، لیکن لوگوں نے اسے حکومت نہیں کرنے دی، یعنی جو دشمن تھے وہ اتنے سخت تھے کہ وہ نہیں کر پا رہا تھا حکومت وہاں سے۔ اس نے سوچا ان سے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا میں، اب جب یہ لوگ آ گئے تو میں ان سے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، لہذا اس نے کیا خزانے سے کچھ مال اٹھایا، ہیرے و جواہرات، اور اپنے چند مخصوص غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ نکل گیا کہ چھوڑو پر کو، تم ہی کر لو جو کرنا، چونکہ اب اگر نہیں کر پا رہا ہے تو کیا فائدہ، وہ نکل گیا باہر۔ کہتے ہیں کہ شہر کے نزدیک پہنچا، دروازے کے اوپر جو ہے وہ قافلہ رک گیا، کسی قافلے کے ساتھ ہو گیا تھا، دروازے پہ رک گیا، اپنے غلام کو لے کے اندر چلا گیا کہ یار چلو ٹہل کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں۔ اندر گیا تو وہاں ایک آدمی چٹائی بچھائے اور اس پہ کتابیں رکھے ہوئے تھا، یہ گیا سلام کیا، اس نے اچھا سا جواب دیا، اس کو دل بھایا تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم کیا کرتے کیا ہو تم؟ اس نے کہا میں باتیں بیچتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا میں اپنی بات بیچتا ہوں، یعنی یوں کہہ لیجئے یا نصیحت کہہ لیجئے یا حکمت کی باتیں کہہ لیجئے، کہا میں اپنی باتیں بیچتا ہوں۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا باتیں کون خریدے گا یار؟ اس نے کہا خریدتے ہیں، جنہیں سعادت مند ہونا ہے اپنی زندگی میں وہ باتیں بھی خریدتے ہیں۔ کہا اچھا پھر مجھے بھی کوئی بات بتاؤ۔ اس نے کہا ایسے تھوڑا ہی، 1000 درہم دو پہلے۔ بھائی باتیں بیچتا ہوں نا، میرا تو کام ہی یہی ہے، تو اگر تمہیں چاہیے تو 1000 درہم دو۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 1000 درہم دیے، کب بولو؟ اس نے کہا دیکھو تم سفر کر رہے ہو، اگر کہیں ٹھہرنے کی بات آئے کہ رکنا ہے تو جب تک ممکن ہو بلندی پہ ٹھہرنا، پستی پہ نہیں رکنا، یعنی اگر کوئی اونچی جگہ ہے تو وہاں خیمے لگانا، نیچی جگہ لگانا۔ اس نے سوچا یار یہ کون سی میں نے 1000 درہم دے کے بات خرید لی، خیر اس نے کہا اچھا دوسری سناؤ، دوسری بات۔ کہا نہیں پہلے پیسے۔ اس نے جو ہے وہ 1000 اور دیے۔ اس نے دوسری، کہا دیکھو پہلے والی سے ذرا مضبوط ہونی چاہیے، یہ وہ تو ایسی ہی تھی یار، دوسری بات۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اس نے کہا یار چلو دو ہو گئی۔ اب یہ وہ والی بات چل رہی، وہ لوٹری والے جس طرح پھنس جاتے ہیں نا اس میں لگا کے وہ والی بات۔ اس نے کہا تیسری بتاؤ۔ کہا اگر تیسری سننا ہے تو پیسے دینے پڑیں گے، تیسری بھی اگر سننا ہے تو کہا اس نے جو ہے وہ تیسری بھی بتائی کہ دیکھو اگر تمہارا اچھا دن سامنے ہے نا، اچھا وقت، تو اس کو برے وقت سے مت بدلنا۔ اچھا وقت اگر ہے تو اسے برے وقت سے مت بدلنا۔ اس نے بیچارے نے وہ بھی 1000 دے دیے، اور صاحب جو ہے چلتے ہیں سوچنے کے یار کیا خامخواہ 3000 کا چونا لگ گیا۔ ایک یہ کون سی ایسی بات ہے میرے کہاں کام آئے گی؟ مگر بہرحال جب دروازے پہ پہنچا تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا یار چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ جگہ پہنچا تو وہ ایک پہاڑ کے نیچے جو ہے انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اس کے دامن میں، یہ بھی خیمے لگانے لگے۔ اسے یاد آیا کہ یار 1000 درہم میں ایک بات کہی تھی اس نے کہ جب تک ممکن ہو بلندی پہ خیمے لگانا، نیچے خیمے نہ لگانا، تو میں کیوں لگاؤں یہاں، چلتا ہوں تھوڑا اونچائی پہ خیمہ لگاؤں گا۔ اب کچھ نے سستی کی، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، خیمہ اوپر لگ گیا، اور اب کہتے ہیں رات کو سیلاب آیا، جتنے نیچے تھے سب کے خیمے مال سال سب لے کے بھاگ گیا پانی، اور صاحب یہ محفوظ رہا۔ کہا یار 1000 میں تو ٹھیک رہا کام، یعنی 1000 دے کے نقصان نہیں ہوا، کم سے کم یہ بچت تو ہو گئی، بات تو ٹھیک تھی اس کا۔ اب اسے ذرا باتوں پہ اطمینان سا ہوا، اور اس کے بعد یہ پھر سفر ہوا، پھر ایک شہر میں پہنچے، اور اب اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یار چلو کہیں رہنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ایک دم شور مچا، حاکم شہر آ رہا ہے، شہر کا حاکم آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں کون ہے۔ اب یہ غور سے دیکھنے لگا، پتہ چلا کہ جو حاکم شہر ہے وہ وہی ہے جو اس کے ابا نے جسے رکھا تھا، یعنی وہاں کا حاکم اس کے ابا نے معین کیا تھا۔ اچھا اس نے بھی اسے دیکھ لیا، کہہ رہے یہ شہزادہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور صاحب اس کو بہن بلوایا، اس سے کہا کہ ایسا ہے میں ہٹتا ہوں، تم بن جاؤ۔ شہزادے سے کہا تم حاکم بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے اگر یہی کرنا ہوتا میں وہاں کرتا، میں نے تو سب چھوڑ دیا۔ کہا اچھا تم کہیں نہ جاؤ، یہی رہو، میرے ساتھ رہو، مجھے کہیں باہر جانا ہو تو تم ہی سنبھالنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔
ایک دن اتفاق سے اس کا سفر ہوا حاکم شہر کا، یہ وہیں تھا شہزادہ، حاکم شہر کی بیوی کی نظر اس شہزادے کے اوپر پڑ گئی، اور اب وہ اس کی عاشق ہو گئی، اور اس نے اپنے غلام خاص کے ذریعے جو ہے وہ خط لکھا اس کو، اور وہی ناجائز تعلقات والی بات بنی، اس نے منع کیا، اور اس کو یاد آیا کہ یار اس نے دوسری ایک بات کہی تھی مجھے کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا، حاکم شہر میرے ذمے سونپ کے گیا ہے ساری چیزیں، تو کہا وہ جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، لہذا میں کبھی نہیں کروں گا یہ کام، اور اب اس نے دھمکی دی میرا شوہر آ گیا تو تجھے یوں کرا دوں گا، کچھ بھی کر مجھے نہیں۔ اچھا خیر، حاکم شہر واپس آیا تو بیوی نے شوہر کو ساری بتا دی، شوہر نے بغیر پوچھے شہزادے کو بلایا اور ایک خط لکھ کے دیا ایک کوتوال کے نام، اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو دے دینا، اور تم خود ہی لے جا کے دینا اس کو۔ اور اب یہ وہ خط لے کے چلا، اب جب خط لے کے چلا تو دیکھا کہ شہر کے پاس جو ہے وہ کچھ جوان بیٹھے ہوئے اپنے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شہزادے کو دیکھا، کہنے لگا آؤ ہمارے ساتھ تم بھی بیٹھو، اس نے کہا نہیں مجھے تو کام ہے، جا رہا ہوں خط دینے۔ وہاں وہ غلام بھی تھا جو حاکم شہر کی بیوی کے خط ان کو لاتا تھا، اس کے ذہن میں کہ پتہ نہیں کیا دیا ہوگا حاکم شہر نے اسے وہاں لے جانے کے لیے، ہو سکتا کوئی انعام کی بات ہو، اس نے کہا لاؤ یہ خط تو مجھے، تو میں پہنچا دوں گا۔ اس نے سوچا، اور اس کو تیسری نصیحت یاد آیا تھے کہ اگر اچھا وقت ہو تو اسے برے وقت سے مت بدلنا۔ اس نے سوچا بھائی یہاں تو مزے کر رہے ہیں لوگ، میں کیوں اسے چھوڑ کے جو ہے وہاں جاؤں، چلو یہی چلا جائے گا۔ خط اٹھا کے اسے دے دیا، وہ کوتوال کے پاس خط لے کے پہنچا، اس نے خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا جو بھی خط لے کے آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دے۔ اب وہ سوچنے لگا یار اس کی گردن، یہ تو خاص غلام ہے، اب اگر حاکم نے لکھا ہے جو بھی خط لے کے آ رہا ہے اس کی گردن کاٹ اور میرے پاس بھیج، اس نے اپنی بات مانی، اس نے گردن اس کی کاٹ ڈالی اور لے جا کے، اب وہ جب آئی، اب اس نے جو کھولا کہنے لگے یار یہ بھیجا کسے تھا، گردن کس کی ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس کو بلایا شہزادے کو، اور اس کو بلا کے پوچھا کہ دیکھو ایسا ایسا کچھ ہوا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ جو غلام ہے نا، یہ جس کی گردن ہے، یہی تو خط لا کے دیتا تھا مجھے، اور یہ رہے خطوط سارے کے سارے تمہاری بیوی کی طرف سے۔ تب بادشاہ نے ایک بات کہی کہ یہ اسرار الہی میں سے گویا ایک راز تھا، اور جس نے یہ کام انجام دیا تھا گویا وہ اپنی سزا کو جو ہے وہ پہنچ گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ چونکہ اس نے امانت میں خیانت نہ کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ پابند رہا۔ افضل العبادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہیں، لیکن صرف وہی عبادت نہیں ہے، افضل العبادہ، افضل العبادت میں سے ایک کیا ہے، عفت الفرج، اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا، جو جائز طریقہ اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کے لیے کوئی دوسرا، مگر جائز طریقہ اگر استعمال کرنا ہے اس کے لیے، اگر غلط طریقہ استعمال، آج کے زمانے میں زمین بچھی ہوئی آسان ہے غلط راستوں کے اوپر چلنا، اور اس خواہش کو کنٹرول رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آدمی نماز روزہ کم کر لے لیکن اس عبادت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ہر ہاتھ میں جو ہے وہ فون ہوتا ہے، اور ہر اس میں جو ہے وہ کتنی ویب سائٹ، اور کتنی کھولو کچھ نکلتا کچھ ہے، کھولتے کچھ، خود بخود آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے ہی رکھا ہے۔ نماز روزہ کم کر لو، لیکن افضل العبادہ جو ہے وہ یہ ہے، افضل العبادہ یہ ہے کہ آپ اپنی جنسی خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھو، وہ بہت بڑا کام کر لیا، اور جو یہ کام کر لے گا اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے۔ اور مرد اور عورتیں ایسی گزری ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے جان کی بازی لگا دی، جان جاتی ہو تو جائے، لیکن عفت اور پاک دامنی کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا انہوں نے، عفت اور پاک دامنی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا انہوں نے۔ اتبا رابعہ ولیدہ، رابعہ نامی ایک عورت، ایک شخص جو ہے وہ بیان کرتا ہے واقعہ
کہ میں عتبہ کے پاس گیا جو کہ ایک زمانے میں بڑا برا آدمی تھا، مگر ابھی دیکھتا ہوں توبہ وبہ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے. تو کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیری یہ توبہ کی کیا وجہ ہے، کیوں تو اتنا بڑا زاہد بن گیا اور متقی اور پرہیزگار بن گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ بصرے میں ہزاروں عورتیں میرے اوپر مرتی تھی. وہ کہا میرا بھی مشغلہ یہی تھا، میرا بھی کام یہی تھا. کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا تو میری نظر ایک عورت پر پڑی جو نقاب میں تھی، صرف آنکھیں دکھ رہی تھی. کہا میں اس کے نزدیک گیا، اس سے بات کرنا چاہیے مگر اس نے بات نہیں کی. وہ گھر کی طرف اور میں اس کے پیچھے پیچھے. میں نے اس کا کہا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا میرے اوپر ہزاروں لڑکی مرتی ہیں بصرے کی، میں تجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو بات نہیں کرتی. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ میں تو حجام میں ہوں، آنکھیں کھلی، تجھے کیا پسند آیا؟ اس نے کہا تمہاری آنکھیں. بس اس نے کہا اچھا، بس میں اسی چیز سے غافل تھی. کہتے ہیں کہ اور تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. کہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں چلا گیا، دیکھا گھر میں تو کوئی سامان ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا سامان کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ہم نے بھیج دیا جہاں جانا تھا، یعنی اس دنیا کے لیے نہیں تھا، وہ آخرت کے لیے ہم نے سامان معین کیا ہے. اور کہا وہ کمرے میں چلی گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ آواز دی کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لاؤ. کہتے ہیں بڑھیا کو میں نے دیکھا کہ جو وضو کے لیے پانی لے گئی اور آدھی رات تک وہ عبادت میں رہی. میں سوچتا رہا کہ آخر کیا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں تو وہ چڑھا ہوا تھا اپنے ناجائز تعلقات کو، اپنے جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا. کہا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کچھ کہوں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے آواز دی. کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا گئی اور پھر جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا اور اس برتن کے اوپر جو ہے 2 آنکھیں رکھی ہوئی تھی، 2 آنکھیں رکھی ہوئی تھی. اور وہ بڑھیا کہہ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، لو تمہیں یہ 2 آنکھیں پسند تھی نا، یہی اس نے بھیج دی ہیں تمہارے لیے. اور کہا وہ آنکھیں ابھی حرکت کر رہی تھی، ان میں حرکت تھی ابھی. اور کہا ہم 10 عورتیں ہیں، یہ اکیلی باہر جاتی تھی جو ہماری حاجت پوری کرتی تھی، تو نے ہم سب کو بھی جو ہے ویران کر دیا. کہتا ہے کہ میں نے سنا اور دیکھا، بے ہوش ہو گیا. کہا اس کے بعد میں گھر آیا اپنے، 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلا. اور چونکہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی لہذا میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی اور یہ سارا کام چھوڑ دیا. لیکن آپ نے دیکھا اس نے ان کی جنسی خواہشات کو ناجائز طریقے سے نہیں پورے ہونے دیا، یہاں تک کہ اپنی جان دے لی. گویا اپنی دونوں آنکھیں نکال کے جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دی برتن کے اوپر. افضل العبادہ ہے یہ، افضل العبادہ. ہم لوگ تو الٹے پڑ گئے ہیں، الٹا کام ہو گیا ہے ہمارا. ہم نماز اور ان چیزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں یہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ اسلام کا چہرہ ہے. نماز بھی اسلام کا چہرہ ہے، روزہ بھی اسلام کا چہرہ ہے. لیکن اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ افضل العبادات ہے. اور اگر کوئی یہ کرتا ہے اللہ اس کے درجات بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی انعام دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اچھا بس بات ختم کروں. دوسری چیز جو افضل العبادات میں سے ہے وہ عفت البطن، یعنی شکم کا، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ پاک رکھنا. کیا مطلب؟ یعنی لقمہ حرام سے بچانا، اپنے کو حرام غذا سے اپنے کو بچانا. میں کل خبر پڑھ رہا تھا کسی جگہ کی ہے کہ کسی نے بکرا چوری کیا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس کی بکرا چوری کر کے قربانی کرے گا. آپ حالت دیکھو کیا ہو رہی. تو یہ کیا، یہ حرامی تو ہوا. آدمی یہی کرتا ہے. عفت البطن افضل عبادت ہے، آدمی جو ہے وہ حلال غذا کھائے. اور غذا اور کھانا تو بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک لقمے کی بات ہو جاتی ہے. لقمہ بھی ہوتا ہے. ایک لقمہ بھی جو ہے وہ انسان کے جسم اور روح کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے. ایک لقمہ بھی. اب یہ بات تو بڑی طولانی ہے لیکن 5ویں امام کی حدیث ہے تو میں تو اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. عفت البطن، پیٹ کا جو ہے اس کی حفاظت کرنا.
لقمہ اور نوالا جو ہے وہ پاک ہونا. ایک لقمہ بھی سارا کام خراب کر دیتا ہے. شریک بن اسنان نے نخعی، جناب مالک اشتر کے قبیلے کا آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. فضل بن ربی کہتا ہے کہ مہدی عباسی جو خلیفہ تھا بنی عباس کا، اس نے اس کو بلوایا شریک کو، اور اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور کہا اگر ان میں سے ایک تو ماننی پڑے گی ورنہ تمہیں محل سے باہر نہیں جانے دوں گا، دربار سے. کہا کون سی؟ کہا قاضی القضات بن جاؤ، چیف جسٹس. دوسری، میرے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو. تیسری، ایک ٹائم میرے ساتھ کھانا کھا لو. 3 میں سے ایک ماننی ہے. قاضی القضات بن جاؤ، بچوں کے معلم بن جاؤ، یا ایک ٹائم کھانا کھا لو. اب یہ سوچنے لگا اگر قاضی القضات بنتا ہوں تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے سمجھو. بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہ بچے اس کے جگہ پہ آئیں گے، وہ بھی ظلم کریں گے، ان کے ظلم میں بھی شریک ہوں گا. ایک ٹائم کا کھانا ہی تو ہے، اسے چن لیتا ہوں. ایک ٹائم کا کھانا وہ اس نے چن لیا کہ بھائی یہ کھا لیتا ہوں اس کے دسترخوان پہ. کہا اچھا بس بھائی میں کھانا کھاؤں گا تمہارے ساتھ، 2 چیزیں تو نہیں، ایک مان لیتا ہوں تمہارے، تمہیں ایک ماننا ہے. اور اس نے اسے شیف کو بلایا، باورچی کو بلایا کہ بھائی بڑھیا کھانا. اب اس میں لکھا بھی ہے کون سا کھانا. کہتا صاحب جو ہے وہ کھانا بنا کے لاؤ بڑھیا سا، آج شیخ صاحب رک رہے ہیں ہمارے یہاں. اور صاحب جو ہے وہ کھانا لگ گیا، اور باورچی نے بادشاہ کے کان میں کہی کہ گیا یہ کبھی رستگار نہیں ہوگا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، گیا یہ کھانا کھاتے ہی. اور کہتے ہیں کہ اس نے کھانا وانا کھایا، اور آگے تاریخ نے لکھا کہ اس نے دونوں چیزیں قبول کی، قاضی القضات بھی بنا، بچوں کا جو ہے وہ معلم بھی بنا. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ نے، مہدی عباسی نے اس کے مہینے کا جو ہے وہ خرچہ معین کر دیا. ایک دن جو ہے وہ جہاں سے وہ ملتی تھی اسے تنخواہ سیلری، وہ لینے گیا تو کچھ پیسوں کے اوپر بحث ہو گئی. تو وہ چڑ گیا، وہ سامنے والا کہنے لگا یار تم تو ایسے بحث کرو جیسے تم نے کوئی قیمتی کپڑا بیچا ہو. اس نے کہا کپڑا چھوڑو، میں نے اپنا دین بیچا ہے. کپڑا چھوڑو، میں نے اپنا دین بیچا ہے بھائی، تم کیا چھوڑ. تو بہت روز نہیں کھایا تھا اس نے، یا روز کھانا نہیں کھاتا تھا، صرف ایک لقمہ، ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کھایا. اور بادشاہوں کے یہاں تو ظاہر سی بات ہے، ان کا تو ایک وقت میں بھی پوری عمر کے حلال حرام تو ان کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کس کا غصبی ہے، کس کا ظلم کیا ہوا ہے، کس کا چھینا ہوا ہے، یہی ہوتا تھا. اور اس کی اگر آپ سنجیدگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا نجس رہتا ہوگا تو وہ واقعہ ہے کہ وہ ہارون رشید نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے اصحاب خاص کے ساتھ، تو بہلول کی بات نکل آئی، اور اب دسترخوان بھی لگ گیا. تو بہلول تو ابھی ذہن میں گھوم ہی رہے تھے، تو اس نے اپنا جو مخصوص کھانا تھا اس میں سے نکال کے اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ بہلول کو دے آؤ. وہ بیچارے ڈھونڈنے لگے، ایک کھنڈر میں بیٹھے ہوئے تھے جناب بہلول، سامنے کتے جو ہیں وہ مردار کھا رہے تھے، اب وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ گیا کہ لو بادشاہ صاحب نے کھانا بھیجا ہے، اپنا مخصوص کھانا. جناب بہلول نے کہا کتوں کو ڈال دو. سب غلام نے کہا، خادم نے کہا بھائی آپ توہین کر رہے ہو بادشاہ کی، خلیفہ کی، چونکہ یہ اس کا مخصوص کھانا تھا اور آپ کہہ رہے کتوں کو ڈال دو. جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوئی فوراً بہلول نے آہستہ بولو، اگر کتوں کو پتہ چل گیا نا وہاں سے آیا، یہ بھی نہیں کھائیں گے، یہ بھی نہیں کھائیں گے اگر جو ہے وہ پتہ چل گیا تو یہ چیز ہے لقمہ حرام ہے جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے. تو اہم ترین چیز افضل العبادات میں سے کیا کیا ہے؟ عفت الفرج، جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا بس، ورنہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا، پاک دامن رہنا. اور دوسری چیز عفت البطن، لقمہ حلال کا جو ہے وہ کھانا، حلال کا کھانا. اور اسی لیے علماء کی زندگی میں ملتا ہے، بس 2 منٹ دیجئے، علماء کی زندگی ملتا ہے نجس تو دور، اگر شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ ہم نے جو کہا اس کا مالک راضی ہے کہ نہیں تو وہ بے چین ہو جاتے تھے. ایک چیز کتنا مشہور ہے، وہ مقدس اردبیلی کے بابا وہ نہر کے پاس بیٹھے تھے نا، اور اس سیب تیرتا ہوا آیا اور انہوں نے سیب نکال کے کھا لیا. کھا سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
اس پہ حق بنتا ہے. جو مسافر ہیں ان کا حق ہے ان چیزوں کے اوپر. اب وہ بھاگا، سیب آ رہا تھا نہر میں بہتا ہوا، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا. اب کھا تو لیا، تو پتہ نہیں اس کا مالک راضی ہوگا کہ نہیں. بس یہ حرام چیز نہیں تھی کوئی، لیکن اتنی بات پہ اٹک گئے کہ یہ اس کا مالک راضی ہوگا کہ نہیں. کہا بھائی رضایت لوں، اس کی مرضی حاصل کروں. چل پڑے الٹے ادھر، کوئی جدھر سے وہ آ رہا تھا بہ کے. آگے چلے تو ایک باغ تھا، باغ کے مالک کا پتہ لگایا، اس کے پاس گئے اور کہا بھائی ایسے ایسے ہوا اور میں نے وہ سیب کھا لیا ہے، مجھے اپنی رضایت دے دو. کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جائے چالو آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی نہیں، میں نہیں معاف کروں گا، میں اجازت نہیں دوں گا، مگر ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میری ایک لڑکی ہے جو بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی. ایک سیب کھا کے اس چکر میں پھنس جائے آدمی کہ سب ایسی لڑکی سے شادی. ہم پریشان ہو گئے. مگر دیکھیے آپ بات کہاں تھی، چونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بغیر رضا کے کھایا تھا، انہوں نے وہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے. عقد ہو گیا. جب لڑکی کے پاس پہنچے دیکھا وہ تو اچھی خاصی خوبصورت آنکھوں والی، اور صاحب کان بھی ہیں، اور صاحب جو ہے وہ بولتی بھی ہے، اور بدن بھی صحیح و سالم ہے. اس نے تو کہا تھا پائی جائے. وہ فوراً باہر آئے. کہا بھائی غلطی سے تو کوئی دوسری نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں وہی ہے. کہا نہیں تم نے تو کہا تھا وہ تو اندھی ہے، تم نے تو کہا تھا وہ تو اپاہج ہے، تم نے تو کہا تھا وہ بہری ہے، یہ تو صحیح و سالم ہے، خوبصورت ہے. اس نے کہا نہیں یہی ہے. اندھی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. بہری کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کوئی غیبت نہیں سنی. اپاہج کا مطلب یہ تھا کہ یہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اس نے. اور کہا جب میں نے دیکھا کہ تم ایک سیب کے لیے اتنی دینداری تمہارے اندر ہے اور سنجیدگی تمہارے اندر ہے، تو میں اس لڑکی کے لیے ایسا ہی دولہا چاہتا تھا، لہذا اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ شرط رکھی. اور چونکہ ایسے تھے ماں اور باپ، تبھی ان سے مقدس اردبیلی جیسے عالم جو ہے وہ پیدا ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو امام کی حدیث، شب جمعہ تھی. ابھی آپ کی قسمت یا میری قسمت کہ شب جمعہ پڑ گئی. اور شب جمعہ میں آپ جانتے ہیں ہم تھوڑا سا راستہ بدل دیتے ہیں تھوڑا سا. اور وہ کیا کہ ایک کوئی اخلاقی حدیث اسی امام سے متعلق جو ہے بیان کرتے. تو 5ویں امام کی حدیث ہے کہ افضل العبادہ، عبادتیں سب بہت سی ہیں، نماز روزہ بھی عبادت ہے، مگر جو افضل العبادت ہے وہ عفت الفرج، جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا، پاک دامن رہنا آدمی کا. اور دوسرے عفت البطن، آدمی کو اپنے شکم کو جو ہے وہ پاک رکھنا، لقمہ حرام سے دوری، حتیٰ کہ شبہات لقمے سے بھی آدمی جو ہے وہ دوری کرے. بہرحال 5ویں امام ان اماموں میں سے ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ظلم دیکھا ہے. کربلا میں تو تھے نا امام، ہم سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، امام نے تو وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور امام تو امام ہوتا ہے، بچپن میں بچپنا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں امام کو یاد آتی ہوگی جو آپ نے کربلا میں دیکھی ہے. اور صرف کربلا میں نہیں، کوفہ اور شام، پورا راستہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا. آپ نے دیکھا ہے ماؤں کا، پھوپھیوں کا جو ہے وہ بے سر ہونا. آپ نے دیکھا ہے بہنوں کو تماچے لگتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے سید اپنے بابا کو کوڑے پڑتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے. اللہ. تو 5ویں امام جو ہے نا، وہ ان اماموں سے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ مصائب اور مظالم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں. اللہ اکبر. اور صرف یہ نہیں، کربلا کے بعد 35 سال تو اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اور ہر چیز کے بارے میں کہ اگر پانی سامنے آیا تب رونے لگے، بازار سے نکلے اگر دیکھا کہ صاحب جو ہے قصاب جو ہے وہ ذبح کرنے جا رہا ہے تو اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا اسے دیکھ کے رونے لگے، اے بھائی تو نے اسے پانی پلایا کہ نہیں پلایا. اللہ. تو 5ویں امام نے کربلا دیکھی ہے، کربلا کے بعد اپنے بابا کا رونا دیکھا ہے. اللہ. اور پھر جو زمانہ تھا آپ کی امامت کا، 57 ایئرس آپ کی کل عمر ہے، آپ کی جو امامت کا زمانہ تھا اس میں بھی بنی امیہ جو تھے بہت سختی تھی امام کے زمانے میں. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ جب امام شام سے واپس آئے دوسری مرتبہ، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک نے جو ہے
اس کا جو گورنر تھا مدینے میں اسے کہا کہ اب انہیں زہر دے دو. اللہ، اب انہیں زہر دے دو. اور کہتے ہیں کہ زہر دیا، اور زہر دینے کا طریقہ بھی عجیب لکھا ہے بعض روایتوں میں، اور وہ یہ کہ گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اس میں زہر جو ہے وہ پیوست کر دیا گیا اور امام کو مجبور کیا گیا اس گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کو. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ امام کے بدن میں جو ہے وہ زہر سرایت کر گیا. 3 دن امام نے اس حالت میں گزارے ہیں، زہر کی اس کیفیت میں جو ہے وہ گزارے ہیں. اللہ اکبر. لیکن چونکہ آپ وطن میں تھے اور بیٹا بھی آپ کے پاس تھا، چھٹے امام آپ کے پاس تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے بلایا، انہیں وصیتیں کی انہیں وصیتیں کی، جس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا 10 سال تک مینا میں میرے لیے جو ہے وہ مجلس برپا کرنا. 10 سال تک مینا میں میرے لیے مجلس جو ہے وہ برپا کرنا. تو امام نے بہت سی وصیتیں کی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ امام اس دنیا سے چلے گئے. لیکن اس وقت امام، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ موجود تھے، چھٹے امام موجود تھے. اس لو کفن دیا، جنازے کو شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا، بقی کی طرف لے گئے. مگر میرا دل کہتا ہے آپ کا جسم ضرور تابوت کے اندر ہوگا، مگر روح کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہی ہوگی دادا ارے میں کربلا میں موجود تھا، لیکن آپ کو نہ غسل دے سکتا تھا نہ کفن دے سکتا تھا. انا للہ و انا رضم بقضاء ماتم حسین.